اللہ 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 الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله حتى يأتي الله وجهاد في سبيله حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کی جائے اور کتنی محبت کی جائے اس کو بیان فرمایا ہے. دین اسلام کی بقا، دین اسلام کی حفاظت یا اس کے قوانین کی حفاظت جب تک اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو اس کو نہ بچایا جا سکتا ہے اور نہ باقی رکھا جا سکتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں بھی بہت سی جگہوں پر ایمان والوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے. کہیں پر تو یہ فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی جان، اس کی عزت یہ مسلمانوں کی اپنی جان اور مال سے زیادہ ہونا چاہیے ہر ایمان والے کے دل میں، تبھی ایمان مکمل ہوگا. کہیں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو. اور یہ جو آیت پڑھی گئی تھی شروع میں، اس میں فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہاری تجارت جس کے تم نہ چلنے کا، گھاٹے میں ہونے کا ڈر تمہیں ہوتا ہے، وہ تمہارے مکانات جہاں تم رہنا پسند کرتے ہو، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر تم انتظار کرو اللہ کی طرف سے کسی عذاب کا. اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. صحابہ اکرام جو آپ کے سب سے پہلے شاگرد اور براہ راست شاگرد ہیں، آپ کے پروردہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا. چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ موقع ہے جب مسلمان عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، تو انہوں نے مشرکین نے آنے سے روک دیا کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے. حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا اور دونوں طرف سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا کہ کیا کیا جائے. مسلمان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، مشرکین آنے مکہ میں داخل ہونے کو تیار نہیں تھے، اور کوئی بھی معرکہ محض جذبے اور محبت سے پار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ عقل کی کسوٹی اور لگام کے ساتھ نہ ہو. مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، پردیس میں تھے، 500-600 کلومیٹر دور، آپ اس زمانے میں تصور کریں، مدینے سے دور. مکہ والوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، سارے اسباب ان کے ساتھ تھے، اپنا وطن بھی قریب، علاقہ بھی قریب، کسی چیز کی کمی ہونے پر انہیں دوبارہ مدد مل سکتی ہے. مسلمان بہت دور پردیس میں تھے، وہ 10,000 سے زیادہ، یہاں 1400، کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن پھر بھی صحابہ اکرام پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. بہرحال جب دور شروع ہوا گفتگو کا
تو سب سے پہلے عروہ بن مسعود مشرکین کی طرف سے قاصد اور نمائندہ بن کر کے آئے. بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. باتیں ہوئیں کہ کیا شرائط طے ہوں گی, کیسے ہم اس وقت کو ٹال سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی اندر سے جنگ کے لیے آمادہ نہیں تھے, مشرکین بھی. تو یہ تھا کہ کس طرح ہم اس کو ٹالیں. بات نہیں بنی. پھر ایک اور کئی لوگ آئے, بعد میں بہرحال معاہدہ طے ہو گیا. اس معاہدے کی تفصیلات میں نہیں جانا. جو عروہ بن مسعود نے دیکھا اور جو جا کر کے وہاں رپورٹنگ کی, وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. عروہ بن مسعود جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابہ جو کسی زمانے میں ان کے ساتھی تھے, جو مکہ کے جو مہاجر تھے, وہ تو سب انہی کے ساتھ کھیلنا کودنا اڑنا بچھونا رہنا سہنا سب مکہ میں ہی انہی کے سب ساتھ تھے. اور کچھ مدینے سے جو انصار آئے تھے, یہ تو اس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں کہ دنیا نے نہ کبھی ایسی مثال دیکھی اور نہ دیکھے گی. انہوں نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام نماز پڑھنے سے پہلے وضو بناتے ہیں تو اگر کلی کر کے پانی باہر پھینکتے ہیں تو وہ پانی زمین پر آ ہی نہیں پاتا. صحابہ کرام اپنے ہاتھ میں اسے کیچ کر لیتے ہیں, قطرہ زمین پر نہیں گرتا. اس پانی کو کوئی اپنے منہ پر ملتا ہے, کوئی اپنے ہاتھ پر رگڑ رہا ہے. حتیٰ کہ وضو کے علاوہ بھی کبھی آپ کو تھوکنے کی نوبت آ جائے, وہ آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرتا. صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اسے, برکت کے طور پر, تبرک کے طور پر. کوئی اپنے منہ میں مل رہا ہے, کوئی اپنے ہاتھ میں مل رہا ہے. کسی کو یہ باتیں عجیب سی لگ سکتی ہیں, لیکن عشق اور محبت کا مزہ جو چکھے ہوئے ہوگا اس کے لیے باتیں نارمل اور معمولی ہیں. اسی طرح اگر آپ کی ناک سے پانی نکل آیا, جیسے نزلے میں پانی ٹپکتا ہے, یا آپ نے وضو بنانے میں ناک میں پانی لیا اور اس کو صاف کیا, وہ پانی بھی زمین پر نہیں گر پاتا. صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور بخاری کی روایت ہے, اذا توضا, جب آپ وضو کرتے ہیں, کادو ان یقتتلوا علی وضوئہ, جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس کے پانی کے لینے کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آپس میں لڑ نہ جائیں, اس پانی کو ہاتھ میں لینے کے لیے. یقتتلوا کا لفظ ہے, آپس میں کہیں جھگڑ نہ پڑیں, لڑ نہ پڑیں کہ وہ پانی ہم لیں گے. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو واپس جا کر کے انہوں نے جو بیان کیا ہے, انہوں نے کہا دیکھو ان سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے ان لوگوں سے, کیونکہ جس چیز سے تم ڈرتے ہو وہ ان کی سب سے محبوب منزل ہے. تم مرنے سے ڈرتے ہو, وہ مرنے کے خواہش مند ہیں. تم بھاگو گے, وہ تمہارا پیچھا کریں گے. اور میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا, روم اور فارس کے بادشاہوں کو دیکھا, بڑا ان کا دبدبہ تھا, بڑی محبتیں بھی تھیں, لیکن یہ منظر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس زمانے میں حبشہ, وہاں کا بھی بڑا عروج تھا, وہاں کے بادشاہوں کو دیکھا, میں نے یہ منظر تو کبھی نہیں دیکھا. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے وضو کی چھینٹیں, پسینے کی چھینٹیں کسی پر پڑ جائیں تو وہ چاہے جتنا بڑا ہو, آدمی اسے برداشت نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے اس کا کوئی ادنا سپاہی کچھ نہ کہہ سکے, لیکن منہ گھما کر کے 1000 گالیاں دے گا. وہ کسی تمیز نہیں, شعور نہیں ہے. اس کے پسینے کی چھینٹیں ہمارے اوپر پڑ گئیں, اس کی کلی کی چھینٹیں ہمارے اوپر پڑ گئیں. وہ سامنے ہو سکتا ہے اظہار محبت کریں, لیکن وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی پبلک کا آدمی کہ بادشاہ کا تھوک میرے اوپر پڑ جائے, اس کی ناک کی ریٹ میرے اوپر پڑ جائے, اس کا پسینہ میرے اوپر پڑ جائے. دنیا میں کوئی تاریخ ہی نہیں جانتا. تو عروہ نے یہ کہا کہ میں نے قیصر و کسریٰ دیکھا, بہت دنیا میں ہم نے سفر کیے ہیں, بہت سے بادشاہوں کو دیکھا, ان کے چاہنے والوں کو دیکھا, لیکن یہ جو میں نے منظر دیکھا ہے اس سے پہلے ہماری آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی سوچا کہ کیا یہ بھی انداز ہو سکتا ہے اور یہاں تک انسان کی محبت بڑھ سکتی. لہذا تم ان سے لڑ نہیں سکتے. آپ جنگوں کے اگر صحابہ کرام کے غزوات جو ہوئے ان میں صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ملیں گی. غزوہ احد کے اندر درجنوں مثالیں ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے
کہ اگر کوئی تیر، کوئی نیزہ، کچھ بھی آئے تو میرے جسم میں لگے گا، آپ کو نہ لگے۔ ایک اور صحابی حضرت سعد بن ربی تھے، زخموں سے چھلنی تھے، حضور نے معلوم کروایا کہ بھائی سعد نظر نہیں آتے، دیکھو کہاں۔ حضرت ابی بن کعب نے آواز لگائی کہ بھائی سعد کہیں زندہ ہے تو آواز دے دیں، کیا ہوا؟ گنتی میں اور جب بعد میں آپت میں سارے لوگ جمع ہوئے، دیکھا کہ تو وہ نظر نہیں آئے۔ آواز لگایا، آخری وقت تھا، لڑکھڑائی آواز سے انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر ہوں۔ جا کر کے جائزہ لیا، زخموں سے چور تھا، بدن زخموں سے چور تھا۔ بس ایک بات کہی کہ میرا پیغام انصاری تھے، انصار سے پہنچا دینا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے اور تم میں سے ایک بھی زندہ رہا تو اللہ کو میدان محشر میں کیا تم شکل دکھاؤ گے، کیسے تم پیش ہوگے؟ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا محبت اور تعلق کا معاملہ تھا۔ ایک اور صحابی غالباً حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب ان کو سولی دینے کے لیے لے جایا گیا تو کسی نے پوچھا کہ کیا تم اس بات کو منظور کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے جگہ پر جس کو تم نبی مانتے ہو ان کو سولی دے دی جائے؟ سخت ناراض ہوئے، فرمایا تم یہ کہتے ہو؟ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ انہیں کانٹا چبھ جائے اور مجھے اس سے نجات مل جائے۔ بہرحال صحابہ کرام کے، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اتنی مثالیں مل جائیں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے صحابہ کرام کی عشق اور محبت کہ اسی لیے پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ بہرحال ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آج ہم مسلمان ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اگر غور کریں تو صحابہ کرام ہی کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اس زمانے میں اپنے وطن کو قربان کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے اور اسلام کو پھیلایا۔ ہمارے لیے ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں تک دین اسلام کو منتقل کرنے والے بنیں، اور وہ اس وقت تک یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں جب تک کہ خود ہمارے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت نہ ہو۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس ربیع الاول کے ساتھ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی اور ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور اس مناسبت سے جلسے بھی ہوتے ہیں۔ ویسے تو جلسوں کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جب چاہے آپ جلسہ کریں، لیکن اس مہینے میں زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے کہ اگر اس مناسبت سے جلسے زیادہ کر لیے جائیں، لیکن ان جلسوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اول تو اب لوگ جلسوں میں شرکت کم کرتے ہیں، اور جلسوں سے بھی مراد وہ ہے جہاں مثبت باتیں ہوں، جہاں کسی فریق کو برا بھلا کہا جائے، جہاں امت کو تقسیم کیا جائے، ایسی جگہوں پر تو نہ ہی آدمی جائے تو بہتر ہے۔ واقعتاً جو امت میں متحد ہونے کا سبق دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ کے دل کے اندر پیوست کرے، اتارے، آپ کی سنتوں کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا کرے، ایسے جلسوں میں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اہل بیت کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اپنے گھروں میں، اور بھی جہاں پر بھی موقع ملے، خاص طور سے گھروں میں سبقاً بھی دن میں یا رات میں کوئی ایسا وقت ہو جب کہ سارے افراد موجود ہوں، اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ آج کے اس دور میں آپ کی سیرت کو اس کے بغیر بظاہر کوئی چارہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہم اس سیرت کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو ان کو ہم سمجھائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایسے موقع پر ایک بار پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے اس کو اپنانے والے بنے۔ اور دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم جب تک اس کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کریں گے ان چیزوں کو، سنتوں کو، تب تک حقیقی معنوں میں ہمیں محبت عطا نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب نصیحت کی ہے مثال کے طور پر، کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ایک آپ کا ایسا جملہ ہے کہ مسلمانوں کو تمام مذاہب سے ممتاز کرتا ہے، لیکن اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ ہم کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے ہمارے ذہن سے وہ چیز ظہور ہو جائے، ہمیں یاد نہ ہو، حالانکہ قرآن کی یہ بھی ہدایت ہے کہ ہم اہم معاملات کو کاغذ میں لکھ لیا کریں، گواہ بنا لیا کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن سے بھول ہو جاتی ہے، واقعتاً اسے یاد نہیں رہتا۔ بھائیوں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان کوئی ایسا لین دین کا بڑا معاملہ ہوا اور آپ نے نہیں لکھا تو ہو سکتا ہے کہ 10-5 سال کے بعد آپ اسے بھول جائیں۔ بعد میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور آدمی کہتا ہے مجھے یاد نہیں، وہ یاد نہیں، ایک فریق کہتا ہے مجھے یاد ہے، دوسرا کہتا ہے یاد نہیں، تیسرا کہتا ہے ایسا۔ اس میں بہتر ہے کہ آدمی لکھا لیا کرے، یہ قرآن کی ایک نصیحت ہے۔ اسی طرح بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یاد ہوتا ہے لیکن ہم جھوٹ بول جاتے ہیں۔ آج اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا کچھ بھی ہو، تو ظاہر ہے کہ خود ہم اپنے ایمان کے اندر اضافہ محسوس کریں گے، اور ہمارے یہ صرف نہیں کہ آدھے پونے بلکہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جھگڑوں کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ جھوٹ ہی پر ہوتی ہے۔ جھوٹ کے بھی الگ الگ درجے اور مراتب ہوتے ہیں۔
کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ تو وہ ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹ بولے، رسول پر جھوٹ بولے۔ جھوٹ کا ایک درجہ وہ ہوتا ہے جس میں ثواب ملتا ہے، آدمی جھگڑا ختم کرانے کے لیے جھوٹ بولے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے کوئی بات بنانے کے لیے، ایک دوسرے کے دل میں قدر پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولے، تو ایسا جھوٹ بولنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو سب سے قابل مذمت جھوٹ ہے، بھائی اللہ اور اس کے رسول کا جھوٹ تو جانے دیجیے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس کے رسول پر کوئی جھوٹی بات کی، تب تو آدمی مومن نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا وہ۔ تو عام طور سے مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ تو نہیں بولتا، کہ اللہ کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات کہے، اس کو بھی آپ ہٹا دیجئے۔ عام طور سے ہمارا جو جھوٹ بولنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ آپسی معاملات اور لین دین میں ہوتا ہے، آدمی کو یاد ہوتا ہے لیکن جھوٹ بول جاتا ہے، اس کے لیے کورٹ کچہری عدالتیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ کبھی کبھی تو ذہن اتنا پریشان ہوتا ہے، ہم لوگ دارالقضا میں جو میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اس میں کیس آتے ہیں، شوہر کہتا ہے کہ بیوی کی غلطیاں ہیں، اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، بیوی بالکل اس کے اپوزٹ کرتی ہے کہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ قرآن دونوں کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ان میں ایک سچا ایک جھوٹا، علم غیب تو ہے نہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یار ان کو سچا مانے کہ ان کو جھوٹا مانے کہ ان کو جھوٹا مانے۔ اتنے قسم کے ساتھ، اتنے اعتقاد کے ساتھ بالکل اپوزٹ باتیں۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کہیں کہ دھوپ ہے، ایک آدمی کہے کہ بدلی، ایک آدمی کہے، تو تعبیر ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ آئے دھوپ ہو، بعد میں بدلی ہو گئی ہو، تھوڑی دیر کے بعد پانی برسنے لگاؤ، ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں لیکن ان میں تعبیر ہو جائے۔ لیکن ایک کہتا ہے کہ ہم نے چھوا ہی نہیں بالکل، دوسری بیوی کہتی ہے دیکھیں یہ نشانات لگے، شوہر کہتا ہے اپنے ہاتھ سے لگایا کیس بنانے کے لیے، بیوی کہتا ہے اس نے مارا، اب بتائیے اس میں آپ کیا کریں گے۔ ایسا جھوٹ ظاہر بات ہے کہ وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ایک جھوٹا ہے سچا، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو سب سے بدترین جھوٹ جو ہے وہ معاملات کا جھوٹ ہے، چاہے مالی معاملات ہو یا اس طرح کے معاملات ہوں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس نصیحت کو ہم یاد کر لیں کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ زنا بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے، وہ دنیا کے سارے جرائم کر سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ایک اتنا بظاہر چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر ہم اس میں عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے 90-95 سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، وہ پراپرٹی کے جھگڑے ہو، معاملات کے جھگڑے ہو، لین دین کے جھگڑے ہو، میاں بیوی کے جھگڑے ہو، سارے کے سارے جھگڑے اس ایک جملے کی نصیحت پر ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام نے خالی یہی کام نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اپنے جسم پر مل لیا ہو، وہاں محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہو، بلکہ صحابہ اکرام نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ زندگی میں کوئی صحابی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، فرمایا الصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ سچے ہیں۔ اسی لیے جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس حدیث میں اگر صحابی ہے تو کوئی جرح نہیں ہوتی کہ کیا تھا اس کا بیک گراؤنڈ، کیا تھا اس کا پس منظر کیا تھا، لیکن اگر صحابی نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے کہ سچ بولتا تھا کہ جھوٹ بولتا تھا، کاروبار اس کا کیا تھا، خاندان اس کا کیا تھا، باپ کیسا تھا، ساری اس کی جرح ہوتی ہے، اس کی پوری جنم کنڈلی نکال کر کے لائی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کہ کان رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ایک صحابی نے بیان کی، تو چاہے اس کا نام پتہ نہ ہو، اس کا کچھ بھی بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو، یہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ کوئی صحابی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ ہے کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور یہ جھوٹ ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، ایک جھوٹ میاں بیوی والا، بات بنانے والا، اس جھوٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اصل جھوٹ وہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے کہیں جھگڑے پیدا ہو جائے۔ اصل جھوٹ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے معاملات صاف نہ ہو رہے ہوں، معاملات کے اندر گندگی پیدا ہو جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اتنا دینا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے معلوم ہے کہ قصوروار میں ہوں، عورت کو معلوم ہے کہ میں نے خود نشان لگائے ہیں یا شوہر نے مارے، شوہر کو معلوم ہے کہ میں نے مارا ہے کہ نہیں، دونوں دارالقضا میں موجود ہیں، قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے، یہاں پر بھی ان کے موجود افراد، یہاں پر بھی موجود، اور دونوں اتنے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں یہ جھوٹا، وہ کہتا ہے وہ جھوٹا، سوائے وحی کے کوئی ذریعہ دنیا کے پاس نہیں ہے جو ان میں طے کرے، اور وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو نہیں بھیجیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا ناسور ہے کہ آج اگر ہم صرف یہ طے کر لیں کچھ بھی ہو جائے، ہماری جائیداد کا نقصان ہوگا اور کیا ہوگا، لین دین میں کچھ چند لاکھوں کا نقصان ہوگا اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ طے کر لیں تو یاد رکھیں کہ ہم اسی دن ایمان کی لذت کو اپنے دل کے اندر محسوس کر لیں گے۔ آج تو ہمارا دل جڑا ہوا ہے، ہم کیا جانے ایمان کی لذت ہوتی کیا ہے، ہمیں تو چھو کر کے بھی نہیں گزری۔ خالی داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ یا یہ کہ چند نمازیں پڑھ لینے سے، مسلمان نام رکھ لینے سے کیا ایمان کی لذت مل جائے گی اس کو؟ کبھی اس کو لذت نہیں مل سکتی۔ تو ہم آج یہ عہد کریں کہ اس بار ربیع الاول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بیانات ہوتے ہیں، ہم یہ طے کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمارا جو نقصان ہو جایا کرے، مادی نقصان ہوگا، مالی نقصان سے بڑھ کر کے اور کیا، کوئی پھانسی پر نہیں چڑھ جائیں گے آپ، جو نقصان ہوگا ہم اسے گوارا کریں گے، لیکن ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ خود محسوس کرو، ہمارے بہت سارے جھگڑے اس سے ختم ہو جائیں گے۔